اینل سیکس اور اورل سیکس کرنا یہ جائز ہے بیوی کے ساتھ یا نہیں ناجائز ہے؟ یعنی منہ سے جماع کرنا یا کروانا یا عورت کے پیچھے کے مقام پہ جماع کرنا. اور اس میں ایک معروف چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں میں جو مشہور ہے کہ اس سے نکاح پہ فرق پڑتا ہے، یعنی نکاح سے ٹوٹ جاتا ہے. تو ان شارٹ تو ان کے جواب یہ ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہیں حرام. یعنی عورت کی شرمگاہ کو مسائل اکثر کمنٹس میں آ رہے ہیں اس طریقے کے زیادہ، جب سے وہ ویڈیو ڈلی. عورت کا اگر شوہر دودھ پیے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. اس کے تعلق سے پھر لوگوں کو یہ مسئلہ پوچھنے کا بھی جو ہے نا رجحان مل گیا کہ اس سے نکاح ٹوٹتا ہے نہیں. تو پیچھے جمع کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، البتہ ہے حرام. اور اس کو حدیث پاک میں ملعون قرار دیا گیا ہے کہ ایسا شخص بہت شدید گناہ کے اندر ہے. ظاہر ہے کہ بنا توبہ کے مرے گا تو جہنم میں جائے گا، اور اس میں جو ہے ضرر کا اندیشہ عورت کے ساتھ رہتا ہے. اسی طرح منہ کے ساتھ جمع کرنے کا بھی اکثر رواج ہے، یعنی عورت کی شرمگاہ کو منہ کے ساتھ چاٹنا یا اس طریقے کا معاملہ کرنا، یا اپنی شرمگاہ کو عورت کے منہ میں جبراً اس سے وطی کروانا یا کرنا، اس طریقے کے معاملات یہ ویسٹرن کلچر سے، کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے اور انٹرنیٹ کیونکہ فری ہے تو اس لیے لوگ جس طریقے کی ویب سائٹ چاہتے ہیں فوراً ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس طریقے کے نجاست اور خباثت والے کاموں کو سیکھتے ہیں. اور چاہتے تو اس کا اچھی طرف بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر ایسا رجحان بہت کم لوگوں میں ہے. زیادہ تر اس کی اکثریت ایسا ہے جو اس کا ناجائز استعمال کرتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات فون آتے ہیں تو اس طریقے کا معاملہ ہوتے ہیں کہ وہ یعنی آدمی یہ کہتا ہے کہ بیوی اگر اپنی مرضی سے کروائے، یعنی سوال ایک ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا، پیچھے کی طرف جمع کرنا ہے حرام. اب اس کے اندر گھما پھرا کے دو چار سوال لوگ پیدا کرتے ہیں کہ اس سے نکاح ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، تو نکاح نہیں ٹوٹے گا. دوسرے ہے کہ بیوی اپنی مرضی سے کروائے تو کیا حکم ہے؟ تو مرضی سے کروائے تب بھی حرام رہے گا. عورت اپنی مرضی سے کروائے یا آدمی اس سے جبرن کرے، دونوں صورتوں میں حرام ہے. اچھا، اس میں اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ عورت اپنی مرضی سے کرواتی ہے، دراصل اپنی مرضی اس کو تھوپ دی جاتی ہے، اور ایسی صورت میں پھر آخر میں نام اور الزام عورت کے اوپر آیا جاتا ہے. کیونکہ جب اسلامی بہنوں کی طرف سے اس طریقے کے سوال آتے ہیں کہ زبردستی اگر کروائی جائے اور عورت منع کرے تو کیا گناہ گار ہوگی، یعنی ان کا نظریہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی کا حکم ماننا ہے نہیں ماننا. تب جا کے معلوم چلتا ہے کہ یہ عورت نے اپنی خوشی سے نہیں کروایا ہوتا، بلکہ مجبوری کو خوشی کا نام دے دیا جاتا ہے. تو اسلامی بہنوں کی طرف سے سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا اس میں آدمی کی نافرمانی مانی جائے گی؟ اگر ہم منع کرتے ہیں تو پھر وہ آدمی کے حقوق کا معاملہ آتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر ہم ہاں کرتے ہیں تو یہ ہماری جو مجبوری ہوتی ہے، لیکن اس کا نام یہ دیا جاتا ہے کہ عورت نے اپنی مرضی سے کروایا، حالانکہ مرضی اس پر تھوپ دی گئی ہوتی ہے. تو یہ بھی اجازت اس کی عورتوں کی بھی نہیں ہے کہ وہ اس کام سے آدمی کو روکیں اور باز رکھیں. اگر نہیں مانے تو آپ کو یعنی انکار کر دینا چاہیے. حرام کام میں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوتی. اور اکثر ایسے گناہ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا، جب آدمی اس سے فارغ ہو جاتا ہے تو سارا وہ الزام عورت کے کندھے ہی پر آ جاتا ہے. اب اس کو اس طرح مثال سے دیکھ لیں آپ کہ اگر کسی قرضدار کا فون بھی آ جائے گا یا کوئی دروازے پہ بلانے آ جائے گا تو آدمی اکثر کیا ہوتا ہے، عورت کو بول دیتا ہے کہ آپ اس سے کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. اب عورت فون اٹھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں وہ گھر پہ نہیں ہے یا سو رہے ہیں یا جو بھی معاملہ ہے. تو جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے، گناہ کا کام ہوتا ہے، جہاں بھی اپنا بچاؤ ہوتا ہے تو وہاں عورت کے کندھے پہ رکھ کے آدمی بڑی آرام سے جو ہے بندوق چلاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے آدمی ایسے، مگر اکثریت کا معاملہ ایسا رہتا ہے. اور جس طرح جیسے آدمی کو اگر کوئی تلی ہوئی چیز سے نقصان ہے، ڈاکٹر نے اس کو اگر منع کر رکھا ہے کہ یہ چیز آپ کو کھانی نہیں ہے، اس میں آپ کو جو ہے نا صحت کا نقصان ہے، اگر اس کا وہ دل کھانے کا کرتا ہے، گھر میں بنوانا چاہتا ہے، اور اگر عورت منع کر دے اس بات کو لے کر کہ نہیں آپ کو نقصان دینے والی چیز ہے، ڈاکٹر نے منع کرا، تو یہ اس سے زبردستی مکھن والی باتیں کرنے کے بعد اس سے وہ چیز پکوا ہی لے گا اور کھا لے گا. اگرچہ بہانہ کرے کہ تھوڑی کھاؤں گا، یہ کھاؤں گا، وہ کھاؤں گا، دوائی تو چل رہی ہے، بہت دن ہو گئے. اب اگر اس کو نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ سارا بھانڈا عورت کے سر پھوٹے گا، تم نے بنا کے ہی کیوں دی اگر تمہیں پتا تھا یہ بہت نقصان دینے والی چیز. تو کل ملا کے آدمی اپنا جو ہے نا نفسانی خواہشات کو خباثت کی طرح مکمل کر کے پورا کر کے جس طرح چاہتا ہے عورت کو تکلیف دے کے پوری کر لیتا ہے اپنی خواہش. اور آخر میں آ کے الزام عورت پہ کہ عورت اپنی مرضی سے کروائے تو کیا حکم ہے؟ تو وہاں عورت کی مرضی ہوتی نہیں ہے. جب اس پہ زبردستی آپ اپنا حق جما کر اور اپنا یعنی آدمی کہ اس کو سارے حق دکھا کر اس کو یہ کام کرنے کے لیے مجبور کر دے، جب وہ مجبوری میں ہاں کر دے تو اس کو آپ عورت کی مرضی سمجھتے ہیں، تو یہ دراصل غلط ہے. اب ایسا 100 میں ایک آدھی کیس ہوتا ہوگا کہ عورت اپنی مرضی سے یہ کام کروائے. اور منہ سے کرنے میں نقصان یہ ہے کہ اس کے اندر جو نجاست کا پانی رشتہ ہے، ایسی حالت میں رشتہ ہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ منہ کو لگے گا، تو پاک چیز کو ناپاک کرنا یہ بھی حرام ہے. اور معاذ اللہ اگر یہ قطرہ ناپاک حالت کے اندر اور یا تھوک میں مکس ہو کے اگر پیٹ میں چلا گیا تو یہ پیٹ میں حرام چیز جانے کا بھی گناہ اس کو جو ہے نا
ملے گا. تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں جب یہ منہ سے کچھ کرے گا تو کچھ نہ کچھ ایسے میں اجزاء جسم سے نکلتے ہی ہیں، ذرات جسم سے نکلتے ہی ہیں. جب وہ پیٹ میں جائیں گے اسی حالت میں اگر خوف کرے کہ موت ہو گئی کہ اس کے پیٹ میں حرام گزر رہا تھا اور بنا حساب و کتاب اس کو جہنم اس وجہ سے ڈال دیا گیا، تو یہ بھی حرام کا کچھ بھی ذرہ پیٹ میں اتارنے کے حکم میں ہوگا. اس لیے یہ بھی چیز ناجائز اور گناہ کی ہوگی. لہٰذا اگر اسلامی بہنوں کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ زبردستی معاملہ، تو اس چیز کو منع کر سکتی ہیں. اس میں ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ملے گا دونوں کاموں میں، کہ منہ سے کرنے پہ اور پیچھے کروانے اور منہ سے، دونوں میں اس کو منع کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بھی شوہر کی حق تلفی نہیں ہوگی. اور اسی طرح آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کے لیے عورت کو بالکل فورس نہیں کر سکتے کہ اللہ رسول کی نافرمانی میں آدمی کو حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے. لہٰذا اس چیز سے اگر عورت انکار کرے گی تو وہ گناہ گار نہیں، اور آدمی اس چیز کو فورس بھی نہیں کر سکتا. اور انٹرنیٹ وغیرہ کا استعمال اگر آپ صحیح طور سے کریں گے، سنی اسلامک ویب سائٹ دیکھنے کے لیے، چینلز دیکھنے کے لیے اور بیانات تقاریر وغیرہ سننے کے لیے، تو اس کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت کا جو آپ میں سیکھیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن رجحان اس طرف تھوڑا کم ہے اور زیادہ خباثت کی طرف ہے. تو اچھا، اس سے تعلق یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھے بتایا، یعنی فیس ٹو فیس بات ہوئی، اور اس نے کہا کہ یہ جیسے عورت کے پیچھے کے مقام پہ کرتے ہیں نا، تو اس سے عورت کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی اس کی تکلیف زیادہ نہیں ہوتی، اس کا تجربہ آپ کو کیسے ہے، یعنی اگر آپ کو اس کا تجربہ کس طرح ہے کہ عورت کو کم تکلیف ہے یا زیادہ؟ تو وہ بولتے ہیں کہ جی ہم نے اس طریقے کی ویب سائٹ وغیرہ دیکھی ہیں یا فلمیں وغیرہ دیکھی ہیں معاذ اللہ، تو اس کے اندر اتنا احساس لگتا نہیں ہے کہ عورت کو ہو رہا ہے. یعنی وہ تو پروفیشنل ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا بھئی وہ تو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں اور ان کا تو یہ خباثت والا کام ہی ہوتا ہے، وہ تو دھندے والی ایک طریقے سے عورتیں ہوتی ہیں. ان کے لیے تکلیف کیا ہے، روز ڈیلی کی ان کو یہ عادت اور ان کا روٹین کے اندر ہوتی ہے. تو اس طرح ان کو دیکھنے کے بعد آپ یہ تجربہ کریں کہ آپ کی بیوی کو اس میں نقصان نہیں ہو رہا، لہٰذا آپ کر لو. تو میں نے کہا اگر آپ ایک چوہے کا بچہ اگر پیدا کریں گے تو آپ کو عورت کی تکلیف کا احساس ہوگا کہ عورت کو کتنی تکلیف کس قدر ہوتی ہے. اچھا، دوسرا یہ، پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر مان لیجئے ان عورتوں کو دیکھ کر جو فلموں میں یہ سب کام کرواتی ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کو زیادہ درد کا احساس نہیں ہوتا؟ تو میں نے کہا اس طرح تو اگر آپ کی بیوی WWF دیکھ کر کرسی اٹھا کے آپ کے اوپر مار دے اور یہ کہے کہ وہاں بھی تو مطلب ان کو مارتے ہیں تو خون تو نکلتا نہیں ہے آدمیوں کے، WF کے اندر جو ان کی پٹائی ہوتی ہے تو ان کے بھی خون نہیں نکلتا، کرسی ٹیبل سب توڑ دیتے ہیں، تو آپ کے اوپر اگر وہ توڑ دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو بولنے لگا نہیں وہ تو پہلوان ہیں، ان کو تو عادت ہے جھیلنے کی. تو میں نے کہا بس ویسے ہی وہ بھی عورتیں پروفیشنل ہیں، ان کو عادت ہے یہ سب کروانے کی، تو ان کو درد کا احساس نہیں ہوتا. تو وہاں فلم کا یہ قیاس کرنا یہ باطل ہے کہ عورت کو تکلیف نہیں ہوتی. عورت کو تکلیف ہوتی ہے، اپنی شرم و حیا کی وجہ سے وہ چپ ہوتی ہے. اور حضور علیہ السلام نے بھی آخری خطبے کے اندر یہ چیز ارشاد فرمائی ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور اس بات کو 3 مرتبہ فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے ہاتھ میں اللہ کی باندیاں ہیں، تمہیں سے ڈرنا چاہیے. اب یہ آدمی اپنی حکومت ظاہر کرنے کے لیے کہ میں حاکم ہوں، تو حاکم کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ اپنی رعایا کے اوپر وہ ظلم کرے گا. یعنی بادشاہ اسلام کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ عوام کے اوپر ظلم کرے، اگرچہ اس کو حاکم بنا دیا گیا. تو گھر کا اگر حاکم بنا دیا گیا، اب حاکم تھے گھر کی رکھوالی میں، کمانے میں، دوسرے معاملات میں، نیکی کا حکم دینے میں، برائی سے منع کرنے میں، اس چیز کے حاکم نہیں ہو کہ آپ خود گناہ کے اوپر اس کو مجبور کرو، عورت کو تکلیف کے اوپر مجبور کرو، اپنی خواہشوں کے اوپر مجبور کرو، اور اس کا نام آپ حکومت دو گے. ہم جو ہے نا آدمی حاکم ہے، لہٰذا آپ کو ہر بات ماننی ہے. تو اس طریقے کی عورت کوئی غلام نہیں ہے. کچھ اللہ اور اس کے رسول کی پابندیاں عورت کے ساتھ بھی ہیں، مرد کے ساتھ بھی ہیں. جس طرح اگر عورت آپ سے کہہ دے کہ آپ یعنی اپنا گھر چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ گھر لو، تو اس میں فساد ہو جائے گا کہ عورت نے اس طریقے کی بات کہی کیوں. تو کیونکہ یہ بات ناگوار گزرنے والی ہے. تو ٹھیک اسی طرح آپ جتنی باتیں عورتوں سے بطور تانا یا اپنی من کو پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں، اس کے اندر بھی بوال فساد اندیشہ ہوتا ہے. تو اس چیز کو نام نہیں دیتے کہ مطلب عورت اس کے اندر راضی ہے. دونوں کام سے بچنا چاہیے ہے، البتہ یہ دونوں ہی کام حرام. جس نے پہلے کرا تو اس کے نکاح پہ فرق نہیں ہے، توبہ سختی کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. دونوں کریں، اگر دونوں نے اپنی رضامندی سے کرا ہو، یا جو بھی آپ کا معاملہ ہو گھریلو جن کے یہ سوال تھے، کیونکہ کئی لوگوں کی طرف سے اکثر سوال یہ 10 سے زیادہ دفعہ انہی 2-4 دنوں کے اندر آ چکے ہیں. تو توبہ کریں، توبہ اس کا کفارہ کچھ نہیں ہے. زیادہ کریں تو صدقہ دینا چاہیں صدقہ دے دیں، اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عہد کریں، اور دونوں آپس میں پیار محبت سے رہیں. جو طریقہ کار حلال فرمایا گیا ہے حدیث اور قرآن کے اندر بزرگان دین سے، اس حلال ذریعے ہی سے اپنا نفع حاصل کریں، اور کسی بھی گناہ کو دیکھ کر گناہ کے اوپر راغب نہ ہوں. اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل دا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے.